کو آدم جب ذاکر دل دے نال کلمہ طیب دا یا اسم اللہ دا 9 15 یا 21 دفعہ آکھے تو ان دے بعد زبان دے نال دعا منگے اے خدا تو اور تیری رضا میرا مقصود ہے میں دنیا اور آخرت کو تیرے واسطے ترک کیتے تو اپنی محبت میں کو نصیب فرما اے کلمہ باز گشتے ہر خطرہ بد دا نفی کرنے والا ہے اے کلمہ زبان اور اکھن ذکر کو خالص بنا دے اور سر کو ما سوائے حق دے فارغ کر دے اگر شروع میں کلمہ باز گشت اندر صدق نیت حاصل نہ ہوئے ترک نہ کرے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ حاصل تھی ویسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دے میں والد مرشد قدس سروں کو نے سنے فرمائے ذکر بعض گشت شرط عظیم ہے لیکن جو سالک کی کنے غافل تھی ہوئے کیونکہ جو کچھ اساں پاتے ان دی برکت کرنا پاتے بعض گشت کنے نال اخلاص کرنا این واسطے ذکر شرط عظیم ٹھہرے جو ذاکر دل وچ سرور خاطر دے نال وسوسہ پیدا تھی وندن تے سالک تے مغرور تھی وندے اور این کو مقصود ذکر قرار دے حالانکہ ان دے حق وچ ظاہر قاتل کو زیادہ مضر ہے بعض گشت دا معنی اے ہے اے خدا کریم تو اور تیری رضا میرا مقصود ہے میں دنیا اور آخرت کو تیرے واسطے ترک کیتے تو اپنی محبت میرے تے پوری کر جس وقت ذکر کرے ذکر کی تعداد ہوتی ہے 21 دفعہ 9 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ یعنی طاقت تے جل ذکر کر کے اسم اللہ دا یا کلمہ شریف دا ضرب دے نال پیچھے ایہو الفاظ منہ دے نال آکھے وہ انسان ترقی کرے نگاہ داشت آدن خطرات اور نفسانی خیال کو تڑھاون دور کرن ایویں آکو نگاہ داشت ایک طریقہ ہے جندر خطرے وسواس کمیاں کالی کنے دل کو پاک صاف کرتے ملکہ راسخہ دل دا حاصل تھی دے سالک کو لازم ہے بیدار ہوشار ہے کہیں غیر خیال خطرے کو اب دل وچ نہ رہ لے خواجہ نقش بند قدس سرور نے فرمائے سالک کو لائے کے خطرے اور خیال کو ابتدائی ظہور کو روک لے وے ورنہ جب وہ ظاہر تھی سی تو نفس ان کی طرف مائل راغب تھی ویسی نفس ان کا اثر مضبوط تھی ویسی وال ان کا دور کرنا مشکل تھی سی کل خطرے 4 قسم دیں پہلا خطرہ شیطانی دوجا خطرہ نفسانی تیجا خطرہ ملکانی چوتھا خطرہ رحمانی جو غفلت دے نال نکلن اور نیکی طرف راغب تھی مان واسطے ہوں دے خطرہ شیطانی اور نفسانی آپس میں ملیو ہیں یہ فسادی جڑ ہیں جس وقت ذاکر ذکر مشغول تھے تو ذکر بھی جاری ہوں دے دل گال ہی شروع تھی ذکر تے وسوسے ایویں لگاتار چلدن پے انو ذکر دا خیال کتی بڑے ذکر چلدا پے اور وہ خیال ہی چلدے پے انو ہنا دے سلسلہ ہی کو معلوم تھے مگر مبتدی کو ہوں دے جن کو اجر ذکر نے اپنا راگ نہیں لکھایا محبت نے جوش نہیں کیتا نہ ہی شخص کو جندہ ذکر الہی دینا مطمئن نے محبت پیارے پیتی ودے تو او سوائے حق دے اپنے نفس کو بھول بھین دے بعد احباب نے اہدی ترقی کیتی ہے صبح کنے اشراق تک سوائے حق دے انہیں کو کوئی غیر خیال آندہ بھی نہیں مگر یہ حالت ہر وقت نہیں رہا دی یہ حالت دا تھوڑا دیا ہوئی حاصل تھی گو ایک گھنٹہ بھی ہوئے بہت عمدہ بڑی غنیمت ہے جس طرح ہو سکے یہ دولت عظما کو حاصل کرنا چاہیے ہے کیونکہ انبیاء اولیاء اللہ نے یہ حالت کے بہت کچھ حاصل کیتے ہیں یہ حالت دے قدردان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف چاہے ایکڑی نماز آپ دی نظر ایک کپڑے دے نقش تے پہ گئی ہے سلام پھیرتے وہ کپڑے کو سٹ لیتا فرمائے شغلت نہیں یعنی صلاۃ یہ میں کو نماز کنے پھیر لیتے میرا خیال ہی لگے ایک دو بار سونے دے حرام تھی وہاں پہلے آپ دے ہاتھ میں سونے دی انگوٹھی آئی خطبہ پڑھ دیا ان تے نظر پئی ہے آپ وہیں وقت ان کو اتارتے سٹ کہتے ہیں فرمائے نظر تو الہ ہے و نظر تو علیکم میں یہ طرف ڈیٹھے ہو تمہاری طرف نظر کی دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لذت نگاہ اور سونے دی انگوٹھی اور کپڑے دے نقوش نے سب کو وشواس دا باعث سمجھے. یہ واسطے آپ نے انہوں کو سٹ دیتے. یہ تو پتہ لگا متاع دنیاوی نقد وغیرہ دا وشواس جب دل دور تھی سی تو ان کو علیحدہ کر دیتا وجے. آپ دے صحابہ بھی ایویں کریں اور مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ چ نماز پڑھی ہے. درخت میں جو جانور اڑ رہے ان کو وہ پرندہ اچھا معلوم تھے. ان کی طرف دیتے رہن تو نماز پڑھتے رہن اور یاد نہیں رہا جو کتنی رکعتیں پڑھ چکا. بال وہ پچھتا ہے یہ نماز بال اڑے خیال بال اڑے نظر. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کی تھی آج یہ فتنہ میرے تو گزرے وہ یہ باغ تہاری مل کے سیاں یہ باغ دی میں کو ضرورت کریں للہ جتنا چاہو اتنا کو صرف فرماؤ. ایک بے صحابی دا ذکر ہے وہ اپنے باغ نماز پڑھیے خرمے دے درخت پھلے کے لجے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں وہ عرب دے لوگ ہیں انہیں کو گزارا ہی کھجور تھے. ہاں باغ بڑا اچھا معلوم تھے. نماز کھڑے پڑھ دیں خیال اڑ گئے وال خیال آئے نماز دو رکعتاں بھول گئے. یہ ماجرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خدمات عرض کتنے سیاں یہ باغ صدقہ ہے ان کو اللہ دے راستے صرف کر دو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 50,000 دا بیچا درہم دا. اندازہ کرو اتنا ان لوگوں قدر ہے نماز دی. اساں اتنی بیکار گال تے باہے تے دوست احباب ہوٹل باہے تے نماز بھلا لیں. اساں بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے. اکابر سلف نقصان نماز کفارے واسطے فکر وسوتی جڑ کٹن دی تدبیرہ کریں. کہیں نے بدل کے پوچھے تو کو نماز غیر دا خیال آ دے تو انہیں فرمایا سبحان اللہ نماز کا ودیک بھی کیا چیز ہے جن دے خیال آتے ہوں. یہ سچی گال ہے تجربے کرنے معلوم تھے. اگر گل سچ نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائے دے من صلی رکعتین لم یحدث نفسہ فیہما بشیء من الدنیا غفر له ما تقدم من ذنبہ. یا 2 رکعت نماز پڑھیں انہیں دنیاوی کئی چیزیں خیالوں کو نہیں آیا خیال کیتا نہیں انہیں اگلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں. 2 رکعتیں اللہ تبارک